بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاریخ ہند پہلی صدی ہجری ہی میں ہی اسلام کے حوصلہ مند دستے ہندوستان میں آنے شروع ہو گئے تھے اور 93 ہجری میں محمد بن قاسم ثقفی نے سندھ سے ملتان تک کے علاقے کو اپنی شمشیر اور اخلاق سے تسخیر کر لیا تھا اور اس بر صغیر ہند میں جا بجا داعیان اسلام کے مرکز اور خانقاہیں چھوٹے چھوٹے جزیروں کی طرح قائم ہو چکی تھی، لیکن حقیقتاً ہندوستان کی فتح کا سہرا سکندر اسلام سلطان محمود غزنوی کے سر ہے۔ مستحکم اور مستقبل اسلامی سلطنت کے قیام کی سعادت شہاب الدین محمد غوری کے حصے میں تھی۔ آخری طور پر اس کی روحانی تسخیر اور اخلاقی اور ایمانی فتح حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے مقدر ہو چکی تھی۔ سلطنت محمود غزنوی۔ محمود غزنوی اپنے والد سبکتگین کی وفات کے بعد غزالی کا حاکم ہوا۔ سلطان محمود بچپن ہی سے جری اور بہادر تھا، اپنے والد کے ساتھ جنگوں میں شرکت کرتا اور دوسرے علاقے فتح کرنے کی تمنائیں رکھتا تھا۔ لہذا محمود نے اپنے آپ سے یہ عہد کیا تھا کہ وہ سلطنت کی مہمات سے فارغ ہو کر ہندوستان پر حملہ کرے گا اور کفار سے جہاد کرے گا۔ چنانچہ اس ارادے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے وہ شوال 391 ہجری مطابق 1000 عیسوی میں 10,000 فوجیوں کے ساتھ غزنی سے پشاور آیا۔ غزنی محمود کا دارالسلطنت تھا جو اس وقت افغانستان میں ہے۔ راجہ جے پال بھی ایک زبردست لشکر کے ساتھ محبوب کے مقابلے میں آیا، پر دونوں حکمرانوں کے لشکر آپس میں مار کا آرا ہوئے۔ فریقین نے بڑی مردانگی اور دلیری سے ایک دوسرے پر حملہ کیا، لیکن فتح سلطان محمود کو ہوئی۔ اس طرح وہ اسلامی فاتح ہونے کی وجہ سے محمود غازی کے نام سے مشہور ہوا۔ اس معرکے میں بہت سامان اور اسباب بطور غنیمت محمود کے ہاتھ لگا اور اس کے بعد وہ غزنی واپس لوٹا۔ اس کے بعد وہ 2 سال کے وقفے سے ہندوستان پر حملہ ور ہوتا۔ اس کا مقصد مذہب اسلام کی اشاعت کا مقدس فریضہ تھا۔ اس فتح کے نتیجے میں کفر ذلیل ہوتا اور اسلام فروغ پاتا تھا اور مال غنیمت بھی بہت ہاتھ آتا۔ جن شہروں کو فتح کیا ان شہروں سے بہت مال غنیمت ہاتھ لگا، جس سے کافی مقدار میں رقم جمع ہو گئی تو اپنے دارالسلطنت غزنی میں ایک عالیشان مسجد تعمیر کرنے کا پلان تیار کیا، اور گویا یوں ہوا کہ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی، میں اسی لیے نمازی۔ عروس فلک مسجد کی تعمیر۔ محمود کا سفر چونکہ بڑا کامیاب رہا تھا اور اس سے متعدد فتوحات حاصل ہوئی تھی، اس لیے اس نے حکم دیا کہ اس نعمت خداوندی کے شکریہ کے طور پر غزنی میں ایک جامع مسجد تعمیر کی جائے۔ اس کی عمارت کو سنگ مرمر سے بنایا جائے اور دیگر بیش قیمت اور گراں قدر پتھر مربع، مسدس، مسمن اور مدور ہر صورت کے تراش کر اس عمارت میں نصب کیے جائے، تاکہ دیکھنے والے عمارت کی خوبصورتی اور متانت سے متاثر ہوں اور عمارت بنانے والے کی ہمت عالی کی داد دے۔ جب یہ مسجد تیار ہو گئی تو سلطان محمود نے اس کو بڑے سلیقے سے آراستہ کیا، خوبصورت قندیلوں سے اسے بقدر نور بنا دیا۔ روشنی کی کثرت اور آرائش کی خوبی کی وجہ سے لوگ اس مسجد کو عروس فلک مسجد کہنے لگے۔ اس مسجد کے ساتھ ہی سلطان محمود نے ایک عالیشان مدرسے کی بنیاد ڈالی اور مدرسے کے کتب خانے میں نایاب اور اعلیٰ کتب جمع کی۔ مسجد اور مدرسہ کے اخراجات کے لیے بہت سے دیہات وقف کر لیے گئے تاکہ طلبہ، مدرسین اور دیگر عملے کی ضروریات پوری ہو سکے۔ محمود کا مسجد اور مدرسہ تعمیر کروانا امیروں اور ارکان سلطنت کے لیے مشعل راہ ثابت ہوا اور انہوں نے اپنے بادشاہ کی تقلید کی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ایک مختصر سے عرصے میں غزنی میں بے شمار مسجدیں، درسگاہیں، سرائیں اور خانقاہیں تعمیر ہو گئیں۔ دوستو،
اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں، اور اگر چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور دبا لیں، جس سے ہماری آنے والی ویڈیو آپ کے پاس ٹائم سے پہنچتی رہے۔ دوستو پھر ملیں گے۔